میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ پیسے کمانا، رائٹ؟ میں نے جنات اور انسانوں کو محض اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ غور کرو، اس آیت کو پڑھنے کے بعد من میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف جنوں اور انسانوں کا خالق ہی نہیں ہے بلکہ اس کائنات کی ہر چیز کا خالق ہے۔ پھر یہاں پر جنوں اور انسانوں ہی کے متعلق کیوں فرمایا گیا؟ سوال ہے یہ اس لیے باقی ساری مخلوقات کی بندگی بائی ڈیفالٹ ہے، ان کی سیٹنگ میں ہے بائی ڈیفالٹ بندگی، لیکن جنوں اور انسانوں کی بندگی بائی چوائس ہے۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ اگر چاہو بندگی کرو، چاہو تو بندگی سے منہ موڑو۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا، اما شاکرا، اب چاہے تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو، و اما کفورا، چاہے انکار کرو، لیکن آخرت میں نہیں چھوڑوں گا اسے جو انکار کرے گا، چمڑی اتاروں گا اس کی آخرت میں۔ اب اس زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے، اور بندگی میں یہ 4 کام ضروری ہونے چاہیے۔ اور یاد رکھنا، جس کے اندر یہ 4 صفات نہیں ہوں گے، دنیا چاہے کتنی حسین اس کی کیوں نہ گزرے، ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ خسارہ پانے والوں میں ہوگا۔ پہلی صفت الا الذین آمنوا، ایمان لانا۔ ایمان لانے کے بغیر سارے نیک کاموں کو اللہ تعالیٰ راکھ بنا دے گا۔ دوسری صفت وعملوا الصالحات، اب صرف ایمان ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کیا، صرف مسلمان ہونے کا ڈنڈورا ہی نہیں پیٹا، وعملوا الصالحات، پھر نیک کام بھی کیے، اور نیک کام کر کے وہ کسی پر احسان نہیں کر رہا ہوگا۔ من عمل صالحا، جس نے کوئی نیک کام کیا، فلنفسہ، اپنے ہی لیے کیا۔ اب ایمان بھی لایا، نیک کام بھی کیے، لیکن ابھی بھی 2 صفت باقی ہے، وتواصوا بالحق، جو چیز بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اس کو آگے پہنچایا۔ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی یہاں موجود ہے وہ اس تک بات پہنچائے جو یہاں موجود نہیں ہے، کیونکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جس سے بات پہنچائی جائے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے جو بات پہنچا رہا ہوتا ہے۔ ایسا بھی کبھی ہوتا ہے، ہم نے کبھی کسی کو بات پہنچائی، اسے پھر یاد رہی، ہم بھول گئے۔ آج دیکھیں کتنے تھے جن تک بات پہنچائی گئی لیکن انہوں نے حدیث کی فیلڈ میں اپنا مقام حاصل کر لیا۔ امام بخاری وہاں پر پیدا ہوئے جسے ہم آج ازبکستان کہتے ہیں۔ امام مسلم ایران میں، نیشا پور آج بھی جگہ ہے۔ آج بھی دنیا میں 2 بلین مسلمانوں میں 80% مسلمان نان عرب ہیں، وہ عربی نہیں ہے۔ اور چوتھا وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین کی۔ یہاں پر وتواصوا بالحق پہلے آیا، کیوں آیا؟ جب آپ تبلیغ کریں گے، تبلیغ کے اندر آپ کو لوگوں کی دل آزار باتیں سننی پڑیں گی، پھر اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وتواصوا بالصبر، اب صبر بھی کرنا، اپنے دل کو مضبوطی سے تھامنا، اور یہ امید رکھنا کہ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی فضل کی امید کا چراغ روشن رہے گا۔